السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اسیر سلطنت کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے انٹرسٹنگ ناولس کے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں. تو چلیں میں شروع کرتی ہوں اسیر سلطنت ایپیسوڈ 13. وہ آج صبح جلدی میں وقت سے پہلے فرم پہنچ چکی تھی. اتفاق کی بات تھی کہ اب تک گارڈز کے سوا سٹاف بھی نہیں پہنچا تھا. ریسیپشن خالی پڑا تھا. اپنے کیبن کے لاک ڈور کو چابی سے ان لاک کرتی وہ سیدھا اپنی مخصوص چیئر پر جا بیٹھی. چہرے پر اضطراب قائم تھا. گھنگریالی لٹیں چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہی تھیں. دماغ تھا کہ ان گنت سوچوں کے باعث پھٹا جا رہا تھا. ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی وہ ارد گرد سے غافل تھی. جب اس سیاہ رنگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کوئی ادھیڑ عمر شخص اس کے کیبن میں داخل ہوا. اس نے آہٹ پر چونک کر سر اٹھایا تھا. آپ کون ہیں اور کس کی اجازت سے میرے کیبن میں داخل ہوئے ہیں؟ اس کے پیشانی پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے. اس نے تیزی سے ایکسٹینشن اٹھایا مگر مقابل کی حرکت پر وہ تھم سی گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے ہم کون ہو سکتے ہیں وکیل صاحبہ؟ وہ چیئر گھما کر مزے سے عین مقابل بیٹھتا کمر پر لگی گن ٹیبل پر رکھ چکا تھا. آئرہ فوری طور پر اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی. ارے بیٹھ جائیں، اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نقصان تھوڑی پہنچائیں گے آپ کو. وہ خباثت سے مسکرایا تھا. آئرہ نے غیر محسوس انداز میں پیپر ویٹ اٹھانے کی کوشش کی مگر مقابل اس کی جرات پر قہقہ لگا گیا. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا ہوں تو آپ غلط ہیں میڈم. میں تو بس آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی غرض سے آیا ہوں. وہ کمینگی سے مسکراتا بغیرتی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا. کیا چاہتے ہو اور کس کے کہنے پر اندر آئے ہو؟ وہ چوکنے انداز میں کھڑی اب باس پرس پر اتری تھی جبکہ مقابل کی خباثت بھری نظریں اسی کے وجود کا طواف کر رہی تھیں. بھلا ہم مروان صاحب کی نور نظر سے کیسے چاہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو بس التجا کرنے آئے ہیں، اگر آپ خاموشی سے مان جائیں تو. آئرہ کا چہرہ شدید سبکی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا. شرٹ اب، بکواس بند کرو اپنی. وہ شدت بھرے انداز میں چنگھاڑی تھی. دھیرج رکھیں آئرہ صاحبہ، ہم تو بس اتنا کہنے آئے تھے کہ یہ شادی بیاہ کی عمر میں خون خرابے میں کیوں ہاتھ ڈال رہی ہیں؟ کسی میرے جیسے اچھے سے شریف آدمی سے شادی کریں اور اپنا گھر بسائیں. آئرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ توڑ دیتی. نہ جانے سب کہاں مر گئے تھے. اجمل ماموں کے کہنے پر آئے ہو یہاں؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکاری تھی. یہ صاحب کون ہے؟ وہ انجان بنتا متعجب لہجے میں بولتا انتہا کا خبیث لگ رہا تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی. جھپٹنے کے انداز میں موبائل اٹھاتی وہ بظاہر خود کو نارمل کر ظاہر کرتی حد سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی. پولیس؟ اوہ مائی گاڈ! آیا جی، اس ملک کی پولیس کو کال کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے پرسنل باڈی گارڈ مروان سلطان کو کال کریں. پولیس سے زیادہ جلدی تو وہ ریسکیو کر لیں گے آپ کو. وہ اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا. سیکیورٹی! آئرہ با آواز بلند چلائی تھی مگر جواب ندارد. اس وقت کوئی نہیں آئے گا آئرہ جی. اگر میں آپ کا قتل بھی کر دوں تب بھی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے فضول سی کوشش کرنا چھوڑ دیں. وہ پچکارنے والے لہجے میں بولا تھا. تم جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. جا کر بتا دو اجمل سلطان کو، یا تو کیس ختم ہوگا یا پھر آئرہ الہی کا وجود، مگر دونوں صورتوں میں تباہی سلطان خاندان کا ہی مقدر ٹھہرے گی. وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ محض ڈرا دھمکا رہا تھا. خود پر قابو پاتی وہ نڈر لہجے میں گویا ہوئی تھی. ارے وکیل صاحبہ، آپ کی دلیری کی تو داد دینی پڑے گی. خیر آپ کی مرضی ہے بھائی، ہمارا کام تھا برے وقت سے آگاہ کرنا جو ہم کر چکے. اب سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا ذاتی فعل ہے. ویسے بھی عرصہ ہوا ان ہاتھوں نے کوئی جرم نہیں کیا. اس بار جوان اور جوشیلے خون سے ہولی کھیلیں گے. اللہ حافظ. وہ گن کا نشانہ اس کے ماتھے کی جانب کرتا مسکراتا ہوا کیبن سے نکل گیا تھا. آئرہ ڈھہنے کے انداز میں اپنی چیئر پر واپس بیٹھ گئی تھی. تقریباً 5 منٹ لگے تھے اپنی حالت پر قابو پانے میں. وہ فوری طور پر باہر آئی تھی مگر باہر آ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ معمول کی سرگرمیاں جاری تھیں. ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھ کر فوری سلام جھاڑا تھا. وہ سر ہلاتی غائب دماغے سے بلڈنگ سے نکل آئی. غصے میں بھپری شیرنی بنی ایک بار براہ راست اجمل سلطان سے ملاقات کا ارادہ رکھتی تھی.
صبح کی ٹھنڈی نرم گرم کرنیں ہر سو اپنے پنکھ پھیلا رہی تھیں۔ سلطان محل کے لان میں صبح صبح کی وٹامن ڈی سے بھرپور دھوپ لینے کی غرض سے اکیلی بیٹھی نشاط بیگم اس وقت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جبھی ملازم کی پکار پر وہ چونک گئی تھیں۔ وہ میڈم، چھوٹے صاحب کا فون آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں آپ نے میڈیسن لے لی؟ وہ بیٹی کی محبت پر رنجیدہ ہوئی تھیں، جسے سب کا خیال تھا، مگر شاید وہ چاہ کر بھی اس کے دل کی بات نہیں مان سک رہی تھیں۔ مروان سے کہو وہ پریشان نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں خود لے لوں گی، وہ اپنے کام پر دھیان دے بس۔ وہ صبح صبح ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اجمل صاحب کے ساتھ پنڈی گیا تھا۔ جب سے نشاط بیگم عائرہ کو برا بھلا سنا کر آئی تھیں، اس دن سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی۔ اوکے میڈم۔ وہ سر جھکا کر مؤدب سا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گئی تھیں۔ کیسی ہیں مسز اجمل سلطان؟ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھیں، جبھی سماعتوں سے ٹکراتی عائرہ کی سنجیدہ آواز نے ان کی محویت میں خلل ڈالا۔ عائرہ بچ وہ خوشی سے کچھ بولنے ہی لگی تھیں کہ ایک دم پرسوں رات کے مناظر نگاہوں میں گھوم گئے۔ عائرہ کی شورے و گلتی نگاہوں میں صاف اجنبیت دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں ہیں آپ کے شوہر نامدار صاحب؟ پاؤں پر پاؤں رکھ کر عین مقابل بیٹھتی وہ انہیں خود سے بہت دور محسوس ہوئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سخت لہجے میں باز پرس کر رہی تھیں۔ اجمل صاحب کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے؟ اس نے ارد گرد میں نگاہ دوڑائی تھی۔ تمیز سے بات کرو عائرہ، ماموں ہیں تمہارے۔ انہوں نے اس کی خود سری پر جھڑک دیا تھا۔ ماموں؟ ماموں ایسے ہوتے ہیں؟ اپنی ہی بیٹی جیسی بھانجی کو غیر آوارہ مردوں سے قتل کرنے کی دھمکیاں دلواتے ہیں؟ وہ لہجے میں بے پناہ ناگواری سمو کر گویا ہوئی۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ انہیں حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں، اور اجمل صاحب کو میری ایک بات ضرور بتا دیجیے گا کہ مجھے موت تو قبول ہے، مگر اپنے باپ کے قاتل کو یوں کھلا عام گھومتا دیکھنا مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اسی لیے بیکار کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ وہ شدت سے غرائی تھی۔ لگتا ہے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز اور لحاظ سب بھول گئی ہو، وہ تعصبی انداز میں بولیں۔ صحیح کہا آپ نے، میرے دل میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی عزت و احترام باقی نہیں بچا جو کبھی میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو کبھی میری تربیت پر۔ وہ درستگی سے گویا ہوئی تو انہیں چپی سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بغور اس کا دھوپ اور غصے کے تمازے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا، جس پر تکلیف عیاں تھی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ بیگانے پن سے سوالیہ ہوئیں۔ آپ کے شوہر نامدار تو یہاں موجود نہیں، ورنہ آج انہیں اچھے سے باور کرواتی کہ مجھ سے دامن بچانا چھوڑ دیں، کیونکہ عائرہ نامی سایہ تو آصف کی طرح ان کی قبر تک پیچھا کرے گا۔ نشاط بیگم کو اس کے بلند حوصلوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم؟ وہ ایک بار پہ سمجھانے پر آئیں۔ یہ ضد نہیں، نفرت ہے، اور اب یہ نفرت انتقام کا روپ دھار چکی ہے۔ میں نے خود کو جس دلدل میں دھکیل دیا ہے وہاں سے واپسی ناممکن ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ عائرہ الہی کو نقصان پہنچانے والی ہر شے کی عزت صرف اور صرف آپ کا بیٹا محسوس کرے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ استہزائیہ مسکراتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ان کی سپاٹ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عائرہ؟ وہ ماں کی آواز پر چونک گئی تھی جو اسے اس پہر گھر میں داخل ہوتا اور اپنے کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر حیران ہوئی تھیں۔ جی مما۔ وہ جو نظر بچا کر نکلنا چاہ رہی تھی، ماں کے پکار پر چاروں ناچار سیڑھیاں اترتی واپس آئی، جو شاید اسے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ بیٹا خیریت؟ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں ابھی صرف صبح کے 11 بج رہے تھے۔ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے جھٹ بہانہ گڑھا۔ کیوں؟ کیا ہوا طبیعت کو؟ ان کے لہجے سے فکر عیاں تھی۔ کچھ نہیں ہوا مما، بس ہلکا سا سر درد ہے، آفس میں کوئی کام بھی نہیں تھا، ویسے بھی میں نے خطیب کا کیس نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بیزار لہجے میں بولتی ان کے سر پر دھماکہ کر چکی تھی۔ کیا واقعی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بیٹی کے اقدام پر نہال ہوئیں۔ جی، مجھ میں ہمت نہیں ہے ماموں جان سے مقابلہ کرنے کی، مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں، مگر میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی ماں کو مطمئن کرنے کی غرض سے گویا ہوئی۔ بہترین فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی یہ مردوں کا معاشرہ ہے، تم اور میں اکیلی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ لیکن خاموش بھی تو نہیں بیٹھ سکتے نا مما۔ وہ نہ جانے کیا سوچ بیٹھی تھی۔ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو عائرہ؟ وہ بیٹی کے ارادوں سے خوفزدہ ہوئیں۔ جو بھی کروں گی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا، وہ ہولے سے مسکرا کر انہیں مطمئن کرنے کی غرض سے بولی، جنہیں ایک پل کو چین آیا تھا، مگر اب وہ مزید ہول کر رہ گئی تھیں۔ مروان؟ وہ کل سے اس کا نمبر ٹرائی کر کے تھک چکا تھا، جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ باپ کی آواز پر چونکا، جو پرسوچ سے سگار کے کش لگا رہے تھے۔
جی بابا۔ موبائل ایک طرف کو رکھا تھا، وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک انتہائی لگژری ہوٹل کے شاندار روم میں موجود تھے۔ تمہاری بسمل سے کوئی بات ہوئی؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ نہیں، کیوں، خیریت؟ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ تمہاری منگیتر ہے، تم اپنی منگیتر سے بات نہیں کرتے، کیوں، خیریت؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ ناگواری سے گویا ہوا، اور اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے تو تمہارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے باز پرس کی تھی۔ جی بالکل ہوتا ہے، کیونکہ میری بیوی تو آئرہ ہی بنے گی۔ اس بار وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ گرجدار آواز میں سوالیہ گویا ہوئے۔ بکواس نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ پھپھا کی موت کا صدمہ ہے اسے، مگر آئرہ سے اپنی سگی بھانجی سے آپ کی نفرت دیکھ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں اس کی بات میں کچھ تو سچائی ضرور ہے۔ مروان آج پہلی بار باپ کے مقابلے پر اتر آیا تھا۔ یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی بنے۔ آج تم باپ پر شک کر رہے ہو، کل قاتل بھی ٹھہرا دو گے۔ وہ اپنا تیش بمشکل ضبط کر پائے تھے۔ آئرہ سے نفرت کی وجہ کیا ہے آخر بابا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے کبھی میری بہن کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص کی اولاد سے، سنا تم نے؟ وہ سختی سے گویا ہوئے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بابا؟ کہ انکل ایک برے آدمی تھے؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھپھو کبھی انکل کی یاد میں اتنے آنسو نہ بہاتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ انکل کے جانے کے بعد کتنا تڑپتی تھیں۔ مروان کو اپنے باپ کی بات پر شبہ ہوا۔ مرضی ہے تمہاری، مگر میری ایک بات اپنے دماغ میں جتنا جلدی ہو سکے بٹھا لو کہ وہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی، اور اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس بار میں خود پر لگایا گیا قتل کا الزام سچ ثابت کر گزروں گا۔ وہ بیٹے کو تنبیہ کرتے، ہاتھ میں پکڑا سگار لبوں میں دباتے موبائل پر مصروف ہو گئے تھے، جبکہ مروان کی پرسوچ نگاہیں اپنے باپ کے بے تاثر چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔